السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی سر. جی جزاکم اللہ خیرہ. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یعنی ان لوگوں کی طرف بنو جو اللہ کو بھول گئے. جب وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے محروم کر دیا، یعنی کہ وہ خود کو بھول گئے. انسہم، تو وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے. تو جو بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے، جو بندہ اللہ سے رشتہ کاٹ دیتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کر دیتا ہے کہ وہ خود کو ہی مطلب بھول جاتا ہے، خود کو بھلا دیتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میری حیثیت کیا تھی، میں کیا کرنے آیا تھا، یہ سب نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں آج کی کلاس. پچھلی کلاسز میں ہم نے پڑھا تھا، ہم نے مرکب توصیفی کے بارے میں الحمدللہ اچھی خاصی اسٹڈی کر لی. تو میں تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا جو ہم نے اس میں سے پڑھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ جب دو یا دو سے زیادہ ورڈز، دو یا دو سے زیادہ الفاظ جو مفرد ہوں، مفرد مطلب جو الگ الگ ہو، سنگل ورڈ، جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو کمپاؤنڈ ورڈ بناتے ہیں. ٹھیک، تو اگر یہ سینٹنس بنائیں گے، ہم کہیں گے مرکب تام بنا، یعنی ایک جملہ بنا، ایک سینٹنس بنا جو پورا سینس دیتا ہو، گرامیٹیکل سینس دیتا ہو، میننگ فل سینس دیتا ہو. یا پھر اگر یہ ایک کمپلیٹ سینٹنس نہیں بناتا، اگر یہ میننگ فل سینس نہیں دیتا، تو پھر سینس دیتا ہوگا، ایک کمپاؤنڈ ورڈ بناتا ہوگا، اس کو ہم نے کہا کہ مرکب ناقص ہوتا ہے. پھر مرکب ناقص کی ہم نے ٹائپس پڑھی تھی. ان میں ہم نے پہلی ٹائپ جو ہے وہ مرکب، وہ جو لوگ آئے، جو لوگ کنٹینیو کلاس میں رہے، ان لوگوں نے پڑھ لیا. جن لوگوں کو مس ہوئے وہ پلیز یوٹیوب سے دیکھیں، یوٹیوب سے وہ لوگ پڑھ لیں. مرکب توصیفی کے بعد تھا کہ اس میں دو ناؤنز ہوں گے، دو اسم ہوں گے. ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہوگا. جس کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں، وہ صفت بیان کرتا ہے اس کو ہم صفت ہی کہتے ہیں. موصوف اور صفت کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ایک اگریمنٹ ہوتا ہے. اگریمنٹ کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ واحد، تثنیہ اور جمع ہونے کے. اس کے اعراب کی بنا پر اگریمنٹ ہوتا ہے. یعنی اگر موصوف مرفوع ہو تو صفت بھی مرفوع ہوگی، اگر موصوف منصوب ہے صفت بھی منصوب ہوگی، اگر موصول ہے تو صفت بھی مجرور ہی ہوگی. اس کے بعد ہم نے اور ایک ایگریمنٹ پڑھا تھا کہ اگر ان دونوں میں مذکر تذکر و تانیث کی بنیاد پہ، مذکر اور مؤنث ہونے کی بنیاد پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہی ہوگی، اور اگر ہمارا موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہی ہوگی. اور ایک ایگریمنٹ ہم نے پڑھا تھا معرفہ اور نکرہ پر، کہ اگر ہمارا موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی ہماری معرفہ ہی ہوگی، اور اگر ہمارا موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہی ہوگی. یہ باتیں ہم نے کی کے بارے میں. تو ہم آج ایک بالکل نیا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں، ایک نیا مرکب پڑھنے جا رہے ہیں. جن لوگوں کو پچھلی کلاسز مس ہوئے ہیں، کوئی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ انشاءاللہ اچھی طرح. ٹھیک ہے جی. جہاں مجھے لگے کہ مجھے یہ بات تھوڑی سی ریپیٹ کرنی چاہیے وہاں میں کر لوں گا. آپ لوگ بنے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اچھی طرح سمجھ آئے گا. لیکن ہاں یہ ضروری ہے کہ جو پچھلے ویڈیو جو آپ لوگوں نے جو پچھلی کلاسز سکپ ہوئی ہیں وہ آپ ضرور دیکھیں. ان کے بغیر کوئی چارہ ہے نہیں، ان کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے. تو ہم آج پڑھیں گے مرکب اشارہ. ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں مرکب اشاری. مرکب اشاری مطلب کیا ہوا؟ یہ ایک ایسا مرکب ہوگا جس میں کسی اسم کی طرف دوسرا اسم پوائنٹ کرتا ہوگا، اشارہ کرتا ہوگا. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم نے پڑھا اس میں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا تھا. اب یہاں کیا ہوگا؟ یہاں ایک اسم دوسرے اسم
دوسرے اسم کی طرف اشارہ کرتا ہوگا، جن کو آپ انگلش میں پوائنٹنگ پروناؤنز کہتے ہیں. انہی چیزوں کو ہم یہاں اسماء اشارہ یا اسم اشارہ کہیں گے. ایک کو ہم اسم اشارہ اور بہت ساروں کو اسماء اشارہ کہیں گے جو اشارہ کرتے ہیں. پھر انگلش میں کہتے ہیں دس دیٹ. یہ سب کیا کرتا ہے؟ یہ دس دیٹ اٹ، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ دے، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی پرٹیکولر شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ بہت سارے پروناؤنز، پوائنٹنگ پروناؤنز ہمارے پاس ہوتے ہیں. ایسے ہی عربی میں بھی ہے. عربی میں یہ ہمارے سینٹینسز میں یوز ہوگی انشاءاللہ تعالی. جنید نہیں، اسکرین پہ لکھنا نہیں ہے. اف یو آر ناٹ انٹرسٹڈ یو مے لیو. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس عربی میں مرکب اشارہ کیسا بنتا ہے اور ہمارے پاس جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں. پہلے آپ لوگ یہ بات اگر میں یہ کہوں دس بوائے، ٹھیک ہے جی، یہ لڑکا، دس بوائے، میں نے انگلش میں کچھ ایسا ایک کمپاؤنڈ بنایا ایک جس میں پوائنٹنگ ہو رہی ہے بوائے کی طرف، اشارہ ہو رہا ہے بوائے کی طرف. یہ لڑکا اردو میں لکھوں گا، یہ لڑکا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں آپ دیکھ لیں، یہاں جس کی مدد سے میں اس بوائے کی طرف اشارہ کر رہا، میں پوائنٹ کر رہا ہوں بوائے کو. کس چیز سے پوائنٹ کر رہا ہوں؟ دس سے پوائنٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. میں کیا کہیں گے؟ لڑکے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. کیسے اشارہ ہو رہا ہے؟ کس چیز سے اشارہ ہو رہا ہے؟ یہ سے اشارہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سے اشارہ ہو رہا ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے گا. تو جس چیز سے اشارہ ہو رہا ہے، جس اسم سے اشارہ ہو رہا ہے، ٹھیک، اس کو ہم اسم اشارہ کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیٹ مینس کہ یہاں یہ دس ہے، یہ اسم اشارہ ہے. جو یہ ہے یہ اسم اشارہ ہے. اس سے اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جس پوائنٹ کیا جاتا ہے، اس کو ہم مشار الیہ کہیں. میں لکھ دیتا ہوں، اس کو ہم مشار الیہ، عربی میں مشار الیہ کہتے ہیں. کیا جائے مشار الیہ. یہ آپ ٹرم یاد رکھیے، یہ ہم آگے انشاءاللہ یوز کرتے جائیں گے. تو ٹرمنالوجی ضروری ہوتی ہے. مشار الیہ، رفع، مرفوع، منصوب، وہ ٹرمنالوجی الحمدللہ آپ کو یاد ہے. ایسے آپ یاد رکھیے گا، جس چیز سے ہم، جس اسم سے ہم اشارہ کریں گے وہ اسم اشارہ کہلائے گا، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے مشار الیہ کہیں گے. فار ایگزامپل اگر میں لکھوں ہاں، دیکھیے ہاذا، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. فی الحال یہ یاد ہے کہ ہاذا مطلب یہ. ٹھیک ہے جی. ہاذا مطلب یہ. چلو اچھی طرح سمجھو گے یہ ہاذا کیا ہوتا ہے، ذالک کیا ہوتا ہے، کیسے آتا ہے، وہ ہم چلو دیکھیں گے. اگر میں لکھتا ہوں ہاذا القلم، اگر میں لکھتا ہوں ہاذا القلم، یہ قلم، دس پین. ٹھیک ہے جی، دس پین. تو یہاں یہ ہاذا کیا ہے؟ ہاذا اس میں اشارہ ہو گیا. یہ قلم کیا، قلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو قلم کو ہم کہیں گے مشار الیہ. قلم کیا ہو گیا؟ مشار. اور ہاذا کیا ہو گیا؟ ہاذا ہو گیا اس میں اشارہ. ہاذا ہو گیا اس میں اشارہ. ٹھیک ہے جی. ہاذا ہو گیا اس میں اشارہ. اور قلم کیا ہوا؟ مشار الیہ. قلم ہو گیا مشار الیہ اس میں اشارہ. ٹھیک ہے جی. اس میں اشارہ. تو اگر آپ کے پاس پین کاپی پہ لکھ لیں، اگر پین کاپی نہیں ہے تو اسکرین شاٹ لے لیں. اب اس میں اشارہ کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے جیسے انگلش میں ہم دیکھتے ہیں نا، آپ کسی جو نزدیکی چیز اس کے لیے اس کی طرف اشارہ کریں گے تو آپ کے سامنے پڑی ہو، یہ ہے نا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں ہو، دور، تھوڑی سی دور ہو، جیسے وہ جو تھوڑی ڈسٹینس پہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو ایسے عربی میں بھی ہوگا. جو نزدیکی چیز ہے اس کو ہم کہیں گے اس میں اشارہ للقریب، یعنی اس میں اشارہ قریب بھی آپ کہیے. ٹھیک ہے جی. اس میں اشارہ للقریب، یعنی لل مطلب کے لیے، دل قریب یعنی نزدیک کے لیے. اس میں اشارہ للقریب، جو آپ نزدیک، جو نزدیکی چیز ہو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو آپ اس میں اشارہ یوز کریں گے اس کو ہم کہیں گے اس میں اشارہ للقریب. قریب مطلب نزدیک ہوتا ہے نا، اس میں اشارہ للقریب. اور اگر دور کے لیے ہمیں پوائنٹ کرنا ہو تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ جیسے یہاں اس میں اشارہ للقریب ہاذا، یعنی یہ. ٹھیک ہے جی.
हाजा या हाजिही, ये भी ये होता है मोनस के लिए, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाजा ये, हाजिही ये मोनस। ऐसे अगर आपके सामने नहीं हो ये चीज, थोड़ी सी दूर हो, तो आप क्या कहेंगे? वो, दैट। ठीक है जी। तो हम कहेंगे इशारा लिल बईद, बईद मतलब दूर होता है, इसमें इशारा लिल बईद, यानी जो दूर, किसी दूर चीज के लिए जो आप इशारा करेंगे उसको हम कहेंगे इसमें इशारा लिल बईद। जैसे जालिका, जालिका मतलब वो होता है, ठीक है जी। जालिका वो होता है जब ये मुज़क्कर हो, और तिलका भी वो ही होता है, तिलका इसकी मीनिंग भी वो होती है, लेकिन इट इज यूज्ड फॉर मोनस। ठीक है, जब हमें मोनस की तरफ पॉइंट करना हो, मोनस की तरफ यूज करेंगे तिलका। इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद, ये समझ आया होगा आई होप। ठीक है जी। तो यानी इसमें इशारा करीब में मुशारुन इलैह नजदीक होता है, और इसमें इशारा लिल बईद में मुशारुन इलैह थोड़ा दूर होता है, वो नजदीक नहीं होता। ठीक है जी। हम कौन कौन से ये अस्माए इशारे पॉइंटिंग नाउन्स है, जरा वो देख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से ये अस्माए इशारा है, वो हम थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ से मैं कैसे टेबल थोड़ा बना लूँ। मुज़क्कर ये हो गया, ठीक। अच्छा, यहाँ चलिए वाहिद के लिए, ये तस्निया के लिए, ये वाहिद के लिए यहाँ जगह नहीं, मैं वाहिद लिखता हूँ। इसे वाहिद में हम यूज करते हैं मुज़क्कर ज़ा, ठीक है जी, ज़ा या हा, या हाजा, ठीक है। दोनों की मीनिंग होगी ये, वाहिद के लिए यूज होंगे। ठीक है जी, ये वाहिद के लिए यूज होंगे। हाजा और ज़ा, ज़ा और हाजा ये दोनों वाहिद के लिए यूज होंगे। दोनों की मीनिंग होती है ये। वाहिद मुज़क्कर के लिए यूज, ठीक है जी, मुज़क्कर है, वाहिद मुज़क्कर के लिए। वाहिद सिंगुलर मैस्कुलाइन के लिए यूज होंगे ये दोनों प्रोनाउंस, तो ये दोनों पॉइंटिंग प्रोनाउंस, हाँ, दोनों अस्मा इशारा वाहिद मुज़क्कर के लिए यूज होंगे। दोनों अस्मा इशारा मुज़क्कर के लिए यूज होंगे, तो इनकी मीनिंग होती है ये। कौन कौन बोला मैंने? हाजा और जा, ठीक है जी, जा और हाजा ये दोनों वाहिद मुज़क्कर के लिए। ठीक है जी। अब इनकी अगर मैं मोनस बना लूं, तो वो क्या होता है? ता और तिल का, सॉरी, ता और हाजी ही। जा की मोनस क्या आया? ता, मीनिंग होगी ये, बट इट विल बी यूज्ड फॉर मोनस। और हाजी ही, ये हाजा, इसकी मीनिंग भी ये ही होगी। दोनों की मीनिंग होती है ये, लेकिन ये दोनों यूज होंगे फेमिनाइन के लिए। ठीक है जी, फीमेल के लिए यूज होंगे, मोनस के लिए। बात समझ में आ रही है? मैंने बोला अगर हमारा मुशारुल इले, अगर हमारा मुशारुल इले यानी जिसको आप इशारा करना है, अगर वो वाहिद है, ठीक। आप ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप दिस यूज करेंगे, आप थोड़ी कह सकते हैं दिस बुक्स, दिस इज कुछ प्लूरल होंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। प्लूरल के लिए आप पॉइंटिंग प्रोनाउन या पॉइंटिंग नाउन जो होगा वो आपका प्लूरल ही होना चाहिए। ऐसे सिंगुलर के लिए वो सिंगुलर ही होना चाहिए। और अगर मैस्कुलिन होगा तो मैस्कुलिन ही होना चाहिए, फेमिनिन होगा तो फेमिनिन ही होना चाहिए। तो सेम इज द केस इन अरबिक आल्सो। ठीक है जी। यहाँ अगर आप देखेंगे, मतलब इसकी मीनिंग होती है ये, हाजा की मीनिंग होती है ये, एंड दिस बोथ आर यूज्ड फॉर मुज़क्कर, मुज़क्कर वाहिद के लिए, मुज़क्कर वाहिद के लिए। अच्छी तरह याद रखिएगा, समझिएगा। मुज़क्कर और ता और हाजी, इनकी मीनिंग भी होती है ये, और ये यूज होते हैं किस चीज के लिए? मुअन्नस वाहिद के लिए, मुअन्नस वाहिद के लिए। ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला इनकी हम एग्जांपल्स भी कर लेंगे, वो अच्छी तरह हमें समझ आएगा। ठीक है जी। तो
ایسے اگر ہم دیکھیں گے یہ تھا واحد میں کہا میں نے زا اور حاضہ مذکر کے لیے اور تا اور تل کا تا اور حاضی مونس، ٹھیک ہے جی. اب تسنیہ کے لیے ذرا مجھے کوئی بولے کتابن کا ہم تسنیہ بناتے تھے، ہم کیسے بناتے تھے؟ حالت رفعی میں اور حالت نصبی میں ہم کیسے بناتے تھے تسنیہ؟ کوئی ایک مجھے بولے یا میں جی ہاں رافیہ بولے آپ. اگر کتابن کا آپ کو تسنیہ بنانا ہوگا حالت رفعی میں تو کیسے بنائیں گے؟ کتابان، ماشاء اللہ. اور حالت نصبی جری میں کتابین، ماشاء اللہ. اب یہاں پہ زا تھا ابھی، ہے نا، ابھی زا یہاں پہ ابھی تھا زا. جی ذرا سر. مجھے آپ کوشش کیجیے اس کا سکتا ہے، کوشش کیجیے. آپ کو تسنیہ کے لیے یوز کرنا ہے نا، اس زا کا تسنیہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوشش کیجیے آپ، اگر غلط بھی ہو تو کوئی دقت نہیں. زائد، زعان ماشاء اللہ زان، بالکل صحیح. یا اس کا بنے گا زان. زائن. دیکھیے ایسے زان یہ حالت رفعی میں یا بنے گا زین، ٹھیک ہے جی. جی جی زین حالت نصبی میں. اس کی میننگ کیا ہوگی یہ، but it will be used for two مشارن الیہ. جب آپ کے پاس مشارن الیہ when they will be two in number اور ہوں گے مذکر. عمر شاید آپ پہلے پر کلاس میں آئے، اسکرین پہ ڈسٹرب نہ کیجیے. ہاں تو میں نے بولا اگر آپ کے پاس مشارن الیہ اور وہ دو ہیں، نمبر میں وہ دو ہیں، کوانٹٹی میں وہ دو ہیں، تو آپ یوز کیا کریں گے؟ زان یا یوز کریں گے زین. ایسے ہوگا نا، ایسے ہوگا نا. اس کے بعد تھا ابھی ہم نے دیکھا تھا تا بھی تو دیکھا تھا ابھی ہم نے، مونس کے لیے یوز ہوتا تھا، مونس واحد کے لیے تا یوز ہوتا تھا. ذرا بولیے اس کا کیا بن سکتا ہے تسنیہ؟ سملرلی اور تائنے یہ بن سکتا ہے نا، تانے اور تائنے. تانے حالت رفعی. اب حالت رفعی آپ کو پتا ہے کیا ہوتا جب وہ ایز سبجیکٹ کام کر رہے ہوں گے تب آپ تانی یوز کریں گے. ایز آبجیکٹ وہ ورک کر رہے ہوں گے ہمارے سینٹینس میں تو آپ تائن یوز کریں گے. ٹھیک ہے جی. اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھے. آئی ریپیٹ، سمجھ آیا؟ جی یہ سمجھ آیا. Yes, sir. اوکے ہم آگے چلتے ہیں. تو اس جب زا اور حاضہ پڑھا تھا اور پھر واحد مونس میں ہم نے پڑھا تھا تا اور حاضی، تو ہم نے زا اور تا کا تسنیہ تو بنا لیا. اب حاضہ اور حاضی بنائیں گے. تو حاضہ کا ڈائریکٹلی حاضانی آئے گا، سوری حاضانی آئے گا، حاضانی آئے گا. ٹھیک ہے جی. اور یعنی حالت رفعی میں اس کا تسنیہ حاضانی بنے گا. یعنی حاضانی کس کے؟ حاضانی یوز ہوگا مذکر تسنیہ کے لیے، مذکر تسنیہ کے لیے. اور وہ قریب ہوں گے نا، یہ سب قریب ہیں، یہ اس کی میننگ یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. حالت حاضانی یوز ہوگا. اور حاضین کب یوز ہوگا؟ حاضین حالت نصبی میں مذکر تسنیہ کے لیے حاضین یوز کریں گے. اس کی میننگ بھی ہوگی یہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اردو میں سب کو یہ، ٹھیک ہے جی، یہ ایک مرد ہے، یہ دو مرد، یہ سب مرد، یہ ایک عورت ہے، یہ دو عورتیں ہیں، یہ سب عورتیں ہیں. اردو میں یہ ہی آئے گا سب کے لیے. ٹھیک ہے جی. اردو میں ایک ہی اس میں اشارہ ہوتا ہے، کے لیے ہوگا وہ سب کے لیے وہ. عربی میں ڈفرنٹ ہے. دس از دا جینیس آف لینگویج. یہ جیسے کسی لینگویج میں اپنی ہر ایک لینگویج کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، اردو میں سب ہوتا ہے. اگر آپ فارسی پڑھیں گے نا، فارسی میں مذکر مؤنث کا کوئی کنسپٹ ہے ہی نہیں. فارسی میں مذکر اور مؤنث کا کوئی کنسپٹ ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہی پروناؤنز یوز ہوں گے جو مؤنث کے لیے یوز ہوں گے، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں. تو وہ لینگویج کی جینیس ہے، ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے. چلیے تو ہم نے کہا حاضہ کا بن سکتا ہے یا بن سکتا ہے حاضین. ٹھیک ہے جی. تو اب ایسے ہی
جو حاضی ہم نے لکھا تھا تو حاضی اس کا تھوڑا ڈفرنٹ آئے گا، یہ قیاس کے خلاف یعنی اس کے اپوزٹ آئے گا. جو عربی میں یہاں یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مونس کے لیے ہاتانی، ہاتانی، ہاتانی اور ہاتین. حالت نصبی اور جری میں ہاتین، حالت رفعی میں ہاتانی. جب یہ مونس ہوں گے اور ہوں گے دو ان نمبر. مونس تثنیہ اس میں اشارہ للقریب کے لیے ہم یوز کریں گے ہاتانی رفعی حالت کے لیے، اور نصبی اور جری حالت کے لیے ہاتین یوز کریں گے. جن لوگوں کو یہ رفعی اور نصب سمجھے، رفعی حالت ہم اس چیز یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب جو ہمارا مشار الیہ ہو گئے جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے، اگر وہ کام کرنے والا ہوگا ہمارے سینٹینس میں، یعنی فاعل ہوگا، تب ہم اس کو کہیں گے حالت رفعی میں ہے. اگر وہ مفعول ہوگا یا آبجیکٹ ہو رہا ہے یعنی جس پہ کام ہو رہا ہو، تب ہم کہیں گے حالت نصبی میں ہے. حالت نصبی میں ہم یوز کریں گے مونس ہے اور دو ان نمبر ہے، یعنی وہ ٹوٹل دو ہے تو یا ہاتین یوز کریں گے. اور اگر وہ حالت رفعی یعنی سبجیکٹ کی حالت میں ہے تو ہاتین یوز کریں گے. تو یہ ہو گئی اس کی بات. اب ہم مذکر جمع کے لیے ہم یوز کریں گے جمع. مذکر جمع مذکر ہوگا اور آتا ہے اولائے. اچھی طرح سمجھیے گا، اولائے اور ہاؤلائے، اولائے اور ہاؤلائے، اولائے اور ہاؤلائے. ٹھیک ہے جی. اولائے ہاؤلائے یہ مذکر جمع کے لیے یوز ہوتے ہیں اور یہی جمع کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں. مذکر اور مونس جمع کے لیے دونوں کے لیے کامن ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے دے انگلش میں آپ کے لیے ہے نا دے، دیز، دیز، دیز تو آپ سب whether they are masculine اور feminine آپ دونوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں. سیم از کیس ہیئر. یہاں آپ اولائے اور ہاؤلائے جمع کے لیے یعنی پلورل زیادہ ہوتا ہے، جمع کے لیے یوز کریں گے اولائے اور ہاؤلائے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. تو میٹنگ 1-2 منٹس میں اینڈ ہونے والی ہے. میں تھوڑا سا جلدی کرتا ہوں. میں نے بولا اس سے یہ جو مرکب اشاری ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس میں ایک اسم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، پوائنٹ کیا جاتا ہے ود دی ہیلپ آف ادر اسم. ہم اس کو اسم اشارہ کہیں گے، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو ہم مشار الیہ کہتے ہیں. تو اسم اشارہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا اسم اشارہ للقریب یعنی نزدیکی کے لیے اشارہ کرنے والا ہو، اور دوری کے لیے اسم اشارہ للبعید اس کے لیے یوز ہم ایسا بھی ہو سکتا ہے جو دوری کے لیے اشارہ کرے. تو جو قریب ہوتے ہیں ان کی ہم نے بات کی آج. اگر واحد ہوں گے تو مذکر ہوں گے ذا، ہا ہوں گے زین، حاذین، حاذین، جمع ہوں گے اولائے، اولائے. ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو مونس کے لیے بات، مونس تا، حاذی، تان، ہاتان، ہاتین، اولائے، ہاؤلائے، ان کی ہم نے بات کی. ٹھیک ہے جی. مجھے آگے لکھنا ہوگا یہ کتاب. ٹھیک ہے جی. یہ کتاب، کتاب عربی میں مذکر مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. عربی میں کتاب کو ذکر مانا جاتا ہے. تو میں کیا لکھوں گا، حاذل، حاذل کتاب، یہ کتاب. اب میں نے الف لام کیوں لایا، میں نے اس کو معرب باللام کیوں لایا؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے میں نے معرب باللام کیوں لایا؟ میں نے حاذا کتاب کیوں نہیں لکھا، میں نے حاذل کتاب کیوں لکھا؟ معرفہ کیسے پتہ چلیے معرفہ؟ کیونکہ اس نے پوائنٹ کیا ایک کتاب کی طرح. جب میں کہتا ہوں نا یہ کتاب، دیٹ مینس آئی ایم پوائنٹڈ ٹورڈز اے پرٹیکولر بک. میں ایک پرٹیکولر کتاب کی طرف پوائنٹ کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا حاذل کتاب، یہ کتاب. ٹھیک ہے جی. یہ کتاب. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. چل مجھے کوئی ایک بولے یہ عورت، یہ عورت، عورت کو آپ کو پتہ ہے کیا بولے کوئی؟ حاذل امرأ. حاذل آئے گا. حاذل تو مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے. حاضی، ای حاضی، حاضی، حاذی، حاذی حاضی، حاذی، حاضی الامرأة، حاضی، حاذی الامرأة، الامرأة،
हाज़िहिल इमरात, बात इमरात तो हाज़िहिल इमरात, ठीक है जी, हाज़िहिल इमरात, ये और पर्टिकुलर औरत है ना, इसलिए अलिफ लाम लाए, मुअर्रब बिल लाम लाएंगे। देखिए अब जो हमने पढ़ा है ना पीछे मुअर्रब लाम मारिफा काम नकिरा, देखिए उन सब की यहाँ प्रैक्टिस होती जाएगी, वो सब जरूरी है, तो वो पिछला आप जरूर पढ़ ले, ठीक है जी। हाज़िहिल इमरात, कोई मुझे हाँ कोई मुझे यूं बताए, ये दो कलम, ये दो कलम, कलम भी मुज़क्कर होता है अरबी, ये दो कलम, हाज़ाइनी कलमानी। माशाल्लाह, कौन जी सर बोला? मैं नहीं। माशाल्लाह, हाज़ानी कलमानी, बिल्कुल सही, हाज़ानी कलमानी, ये अनिल कलमानी आएगा ना, अलिफ लाम लगा के, हाज़ानिल कलमानी, अलिफ लाम लगा के, हाज़ानिल कलमानी, ठीक है जी। ये दो कलम, हाज़ानिल, ये दो कलम, ठीक, हाज़ानिल कलमानी, ठीक है जी। तो ऐसे ही कोई मुझे बताए, वो कॉपी, कॉपी मतलब कॉपी, नोटबुक, कॉपी मोनस होती है अरबी में, और कॉपी को बोलते हैं कुर्रासतुन, कुर्रासतुन, मालिकल कुरासतु, कि भाई मोनस still हाजी को kurasatu. रासतन, वो है हाजी ना, अल हाजा कौन बोला, वो तो है, वो है हाजी, Satilka. हाँ Satilka. अच्छा हमने भी, बोला जैसे तिलका, मैंने भी आप लोग को तिलका का है वाली बात नहीं बताई, तिलका, चलिए ये मान लीजिए यहाँ पे ये है, मैंने भी तिलका बोला ही नहीं है, यहाँ पे ये कॉपी क्या आएगा, हाजिहिल, Hatani. तिल हाजिहिल Azhil कुरासत, kurasati. सतु, कुरासतु, कुरासतु, माशाल्लाह, हाजिहिल कुरासतु, ये कॉपी, ठीक है जी, हाजिहिल कुरासतु, ये कॉपी। तो ऐसे ये सब औरतें, ये बहुत सारी औरतें, ये औरतें बहुत सारी, बोले जरा, हाउलाइ निसा, हाउलाई निसाउन, माशाल्लाह, हाउल निसाउन, हाउलाइन निसाउ, ठीक है जी, हाउलाइन निसाउ, है ना, या उलाइन निसाउ, ये भी उलाइन निसाउ, हाउलाइन, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ऐसे अब हालत नस्बी में मुझे बताइए, हालत नस्बी में मुझे बताइए, ये तो हालत नस्बी में ये दो कलम, हालत नस्बी में, हाज़ैनि कलमैनि, माशाल्लाह, हाज़ैन, कलमैनि, हाज़ैनिल कलमैन, देखें जो लोग आज आए वो सोचते होंगे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप भी इंशाल्लाह ऐसे ही बोलेंगे। जिनकी क्लासेस मिस हुई हैं वो प्लीज देखें वो क्लासेस, इंशाल्लाह ताला ये सब हो। चलिए और एक पूछूंगा मैं,